نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ محترم سامعین، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان اعتکاف کے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے اور بندہ ناچیز کا دل، دماغ، زبان غلطی سے محفوظ فرمائے۔ اعتکاف کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب تک تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ صحیحین کے اندر حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو کہ ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور ابو داود کے اندر ایک حدیث پاک ہے، راوی کہتے ہیں کہ معتکف پر سنت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا آدمی نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ ہی جنازہ میں حاضر ہو، نہ ہی عورت کو ہاتھ لگائے جائے وہ اپنی ہو، نہ ہی اس سے مباشرت کرے، اور نہ ہی کسی حاجت کے لیے جائے، مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے کہ جو ضروری ہو۔ ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ ایک ہوتی ہے تنگی، ایک ہوتی ہے حاجت، ایک ہوتی ہے ضرورت، ان میں فرق ہوتا ہے۔ تنگی یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کا بار بار خیال آنا۔ میں ایک مثال ایسی دے رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ کوئی آدمی نسوار رکھتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے، اب وہ روزے کے حالت میں بار بار اس کا تنگ ہونا، اور روزے کے علاوہ بھی اگر یہ چیزیں اس کے پاس نہ ہوں تو وہ تنگ ہوتا ہے۔ یہ تنگی ہے، ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت وہ چیز ہوتی ہے کہ جہاں انسان کی جان کے جانے کا خطرہ ہو،
یا مال کے جانے کا خطرہ ہو، یا ذہن کے جانے کا خطر ہو، یا نسل کے ختم ہونے کا خطرہ ہو، یہ ضرورت ہے۔ ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ جان کے جانے کا خطرہ ہو، نسل کے جانے کا خطرہ ہو، عزت کے جانے کا خطرہ ہو، مال کے جانے کا خطرہ ہو، جان کے جانے کا خطرہ ہو، یہ ضرورت ہے۔ مسئلے کو سمجھیں تاکہ آگے مسائل جو ہیں وہ آپ کو تفصیل سے سمجھ آ سکیں۔ اور ایک ہوتی ہے حاجت، ایک تنگی، ایک حاجت، ایک ضرورت، الگ الگ چیزیں ہیں۔ حاجت ہوتی ہے کہ جو چیز اس کی زندگی میں ضروری ہے، نہ ہو تو اس کے بغیر وقت پاس ہو سکے، جان ٹھیک ہو، ذہن صحیح ہو، لیکن آ جائے تو صحیح گزر جائے وقت، یہ حاجت ہے۔ اس حاجت کے لیے انسان جا سکتا ہے کہ جو ضروری ہے اعتکاف کی حالت میں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا۔ اعتکاف کی حالت میں روزہ رکھنا ضروری ہے، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ ہاں نفل اعتکاف ہو سکتا ہے۔ میں مسائل آج بڑے کھول کھول کر سمجھاؤں گا، ذرا غور سے سمجھنا ان مسائل کو۔ اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں انسان کر سکتا ہے کہ جہاں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو، اس جگہ پہ اعتکاف انسان کر سکتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ مسجد میں جماعت ہو سکتی ہے، بلکہ مطلقاً ہر مسجد میں انسان اعتکاف کر سکتا ہے، اگرچہ وہ جماعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اعتکاف وہیں پہ کر سکتا ہے۔ اور ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں ہی کی ہیں اعتکاف کی حالت میں۔ اور بہقی کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا، 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا، اس سے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 2 حج کیے ہیں اور 2 عمرے کیے ہیں، یعنی 2 حج اور 2 عمرے مقبول کا اس کو ثواب ہے جو اعتکاف پہ بیٹھتا ہے 10 دن میں جی۔ اور پھر اس کی جو ضروریات آگے مسائل آتے ہیں وہ بھی سمجھاتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اعتکاف کہتے کسے؟ اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے نیت کر کے ٹھہرنا، یہ اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، عقل مند۔ مجنون بندہ اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ مسائل پہ ذرا غور کیجئے گا، ہر چیز کی شرائط ہوتی ہے، اعتکاف بھی کوئی شرائط ہے۔ مسلمان ہونا اس کی شرط ہے، عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔ مجنون بندہ اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکتا، عقل مند ہونا، عاقل ہونا یہ ضروری ہے۔ اور جنابت یعنی جسم کے حرام ہونا اور حیض و نفاس سے پاک ہونا یہ شرط ہے، لیکن بلوغ شرط نہیں ہے، بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ بچہ بھی اعتکاف پہ بیٹھ سکتا ہے، ہاں اتنا سمجھدار ہو کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، بچہ بھی اعتکاف پہ بیٹھ سکتا ہے۔ بالغ ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن سمجھدار ہونا یہ ضروری ہے۔ اتنا سمجھدار ہو کہ اعتکاف کی نیت کیسے کی جاتی ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔
آزاد ہونا بھی شرط نہیں ہے، غلام بھی اعتکاف پہ بیٹھ سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ جو غلام ہے اس کو اپنے مالک سے اجازت لینی ضروری ہے، مالک کی اجازت کے بغیر وہ غلام اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکتا، اور مالک جو ہے اس کو ہر حال میں اعتکاف کرنے سے منع کرنے کا حق ہے، حق اس کو حاصل ہے کہ اگر وہ منع کرنا چاہے تو منع کر سکتا ہے۔ اور جامع مسجد میں اعتکاف کرنا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ مسجد جو بھی ہے جس میں جماعت ہو سکتی ہے، جماعت نہیں ہو سکتی، اس میں اعتکاف یہ کر سکتا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ مسجد کے جس میں امام اور مؤذن ہوں، کوئی اذان دینے والا ہو، اس میں اعتکاف کر سکتا ہے، اگرچہ اس کے اندر نماز پنجگانہ نہیں ہوتی، لیکن اس میں اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اعتکاف کرنے کے لیے سب سے افضل مسجد حرم شریف ہے، اس میں اعتکاف کرے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مسجد، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ مسجد اقصیٰ ہے کہ جس میں اعتکاف میں انسان بیٹھے تو زیادہ ثواب ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مسجد کے جس میں جماعت ہوتی ہو، پھر اس کے بعد جہاں مرضی چاہے اعتکاف پہ بیٹھ، یعنی افضلیت کے اعتبار سے میں نے یہ بات بتائی ہے کہ افضل کیا ہے کہ کس مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ اب ایک بات لازمی یاد رکھیے گا کہ عورت مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتی، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب کی بار جو جناب علی نظام چل رہا ہے کہ وہابیوں کی ہر مسجد میں جناب علی مسجدوں کے اندر عورتیں اعتکاف پہ بیٹھ رہی ہیں، صبح صبح سحری کے وقت مرد کھانا دینے آ رہے ہیں، ڈوب مرنا چاہیے تم اسلام کو پشت کر کے، اور یہ جی اسلام ہے۔ عورت کہتے ہیں کہ ہم ہر حدیث پہ عمل کرنے، بتائیں کس حدیث سے ثابت ہے کہ حضور کے زمانہ میں عورت مسجد میں آ کر بیٹھی ہو اعتکاف پہ؟ کوئی ایک حدیث ثابت کر دیں۔ حضور کے صحابہ کے دور میں ثابت کر دیں کہ حضور کے صحابہ کے دور میں کوئی عورت مسجد میں بیٹھی تھی۔ عمر فاروق نے تو جناب علی کھنڈی اٹھائی تھی، خبردار کوئی عورت مسجد کی طرف آئی تو یہ مسجدوں میں اعتکاف کرنے جا رہی ہیں۔ عورت کا مسجد کے اندر اعتکاف کرنا کیا ہے؟ ہاں، مکروہ ہے، وہ بھی مکروہ تحریمی، جسے حرام کہا جاتا ہے، حرام ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے۔ ہاں، وہ گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہے عورت، ہاں گھر کے اندر جب اعتکاف کرے تو وہ کس حال میں کرے؟ اب اس مسئلے پہ بھی غور ہونا چاہیے۔ عورت گھر کے اندر ایک مسجد کے لیے جگہ بنائے، گھر کے اندر بھی ایک جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں نماز پڑھی جائے صرف، بس اسی کو کہا جاتا ہے مسجد بیت، گھر کی مسجد۔ عورت گھر کے اندر ایک جگہ بنائے گی نماز کے لیے، وہ مقرر ہو، بس نماز کے لیے جگہ مقرر کر کے پھر اعتکاف میں گھر میں بیٹھ سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اعتکاف کا وقت ہے جہاں مرضی چاہے جناب علی جگہ بنا لے، بھائی اعتکاف پہ بیٹھی ہے جی، 1-2 دن پہلے وہ جگہ بنائے گی، میں نے یہاں پہ یہ جگہ مسجد بیت بنا دی ہے، بس اب اسی جگہ پہ نماز بھی پڑھیں، گھر کے افراد وہ بھی پڑھے، اور اسی جناب علی جگہ پہ بیٹھ کر رب کا قرآن بھی پڑھے، ذکر اذکار بھی کرے، وہ مسجد بیت مقرر ہو جائے گی، اب اسی جگہ پہ بیٹھ کر اعتکاف کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ اینڈ ٹائم پہ آ کر جناب علی مڈی بسترا چاہیا تو جتھے مرضی چاہے بیٹھ گیا، اعتکاف تے بیٹھ گئی، نہ، اس مسئلے تے غور ہونا چاہیے، ورنہ اعتکاف نہیں ہوئے گا۔ ہاں، ثواب اتنا وڈا ثواب ہے، آخر اودے واسطے کوئی شرائط ہی تو ہونیاں نے، ایویں تو نہیں نا کہ اعتکاف پہ بیٹھ جائیں تو بس، نہ، مسجد بیت بنائیں گھر کے اندر، ایک کونے کو مقرر کر لیں کہ یہ مسجد ہے، بس یہاں پہ ہم نے نماز پڑھنی۔
کوشش ہونی چاہیے کہ اس جگہ کو تھوڑا سا اونچا بھی کر لینا چاہیے تاکہ نشاندہی بن جائے یہ مسجد ہے. اور مرد نفل نماز گھر کے اندر اسی جگہ پہ پڑھے جو مسجد بیت گھر کے اندر بنائی گئی ہے. یہ سب سے افضل ہے. مسجد کے اندر پڑھنے سے زیادہ ثواب وہیں پہ ملتا ہے نفل پڑھنے کا. اگر عورت نے نماز کے لیے جگہ مقرر نہیں کی اعتکاف نہیں کر سکتی وہاں پہ. گھر کے اندر اعتکاف پھر مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ حیران ہو گئے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ کوئی نیا مسئلہ آ گیا ہے. جب تک نماز کے لیے جگہ مقرر نہیں کرے گی اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکتی. بیٹھے گی تو فضول وقت ہے, اعتکاف نہیں ہوگا, اعتکاف کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اسے. مسئلے پہ غور ہونا چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس دن بیٹھنا چاہے اعتکاف پہ پھر اس دن بھی جگہ مقرر کر لے, مسجد بیت بنا لے, گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے, کوئی چند نمازیں وہاں پہ بیٹھ کے پڑھ لے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں, خنثی ہجڑا جو ہوتا ہے یہ گھر کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتا. ہجڑا گھر کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتا. بولتے جائیں نا, مجھے سمجھ آئے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ہجڑا گھر کے اندر اعتکاف کر سکتا ہے؟ ہاں, نہیں کر سکتا. اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اعتکاف واجب, ایک ہوتا ہے اعتکاف سنت, ایک ہوتا ہے اعتکاف مستحب جسے سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے. اسی کو سنت غیر مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے. اعتکاف واجب وہ ہوتا ہے کسی شخص نے منت مانی ہے, میرا فلاں کام ہو جائے میں مسجد میں اعتکاف کروں گا, یہ اعتکاف واجب ہے. اور اعتکاف سنت کیا ہے؟ رمضان شریف کے آخری عشرہ کے اندر اعتکاف کرنا, یہ اعتکاف سنت ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اعتکاف مستحب کیا ہے کہ ان 2 کے علاوہ جو بھی اعتکاف کریں گے وہ اعتکاف مستحب ہوگا, وہ اس سے اعتکاف سنت غیر مؤکدہ بھی ہوگا. اگر کسی نے 20 رمضان کو نماز مغرب کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد اعتکاف کی نیت کی ہے تو یہ اعتکاف سنت نہیں ہوا. اگر نماز مغرب کے بعد اس نے نیت کی ہے, گیا اعتکاف پہ بیٹھنے کے لیے, جی نا, نماز مغرب کے بعد اگر کسی نے نیت کی ہے تو اعتکاف نہیں ہوگا. ہاں, عصر کی نماز کے بعد نیت کرے, سورج غروب ہوتے ہی پہنچ جائے. اگر کسی نے نماز مغرب پڑھنے کے بعد اعتکاف کی نیت کی ہے, نماز سنت اعتکاف سنت ادا نہیں ہوا بلکہ نفل ہو جائے گا, اس کو نفل کا ثواب ملے گا. یہ یاد رکھیے گا کہ اعتکاف مستحب کے لیے, اعتکاف نفل کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے, نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر کرنا شرط ہے. ہاں, اعتکاف جو واجب ہے اس کے لیے بھی روزہ ہے, اعتکاف سنت جو ہے اس کے لیے بھی روزہ ہے. اگر اعتکاف سنت کے لیے روزہ ایسے ہے, اگر کوئی روزہ نہیں رکھے گا اعتکاف نہیں ہوگا. اعتکاف کے اندر روزہ رکھنا ضروری ہے. جی ہاں, فرض تو ضروری ہے. مسئلے دی تہ نو سمجھیں بزرگا, بالکل زبردست. مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ اب کہ اعتکاف کرنے والا شخص کتنی حاجتوں کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے. میں بڑا مسائل کیا کہتے ہیں, ضروری مسائل جو آج کے اس سبق میں ہیں وہ میں سمجھانے لگا ہوں. ایک بات لازمی یاد رکھیے گا, عورت نے
اعتکاف کی اجازت شوہر سے مانگی ہے، شوہر نے اعتکاف کرنے کی اجازت دے دی ہے اسے، تو اب روک نہیں سکتا۔ اگر اجازت شوہر نے نہیں دی ہے، شوہر حق رکھتا ہے کہ اعتکاف کی اجازت دے یا نہ دے اپنی عورت کو۔ عورت محکوم ہے بابا، عورت غلام ہے۔ ابھی اس دور کو نہ دیکھیں، یہاں پہ تو عورت حاکم بنی ہوئی ہے، مرد آگے اور عورت پیچھے نہ، مرد کو رب تعالیٰ نے عزت دی ہے، مرد حاکم ہے۔ مرد عورت کو چاہے کہ اعتکاف پہ نہ بیٹھ، عورت نہیں بیٹھ سکتی، مرد گناہگار نہیں ہوگا، یہ مرد کا حق ہے۔ مرد اجازت دے گا عورت اعتکاف پہ بیٹھ سکتی، اجازت کے بغیر عورت نہیں بیٹھ سکتی اعتکاف پہ۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اسی طرح غلام کا بھی مسئلہ ہے، غلام بھی اجازت، ہاں اگر مرد نے اجازت دے دی ہے، ایک مرتبہ اجازت دے دی ہے، اب روک نہیں سکتا، روکے گا تو گناہگار ہوگا۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اعتکاف واجب جو ہوتا ہے اس میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا یہ حرام ہے۔ اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا بغیر عذر کے۔ اب میں مسائل ایسے ایسے کھولنے لگا ہوں کہ جس میں آپ خود حیران رہ جائیں گے، ذرا توجہ کریں گے تو مسائل سمجھ آئیں گے۔ اگرچہ یہ بھول کر بھی مسجد سے باہر نکلا ہے اعتکاف واجب میں، تب بھی بغیر عذر کے نکلا ہے، اعتکاف ٹوٹ گیا ہے، بھول کر بھی نکلا ہے تو۔ اسی طرح ہی اعتکاف سنت ہے، اگر اعتکاف سنت کے اندر، یہ اعتکاف سنت جو رمضان شریف کے آخری عشرہ میں ہم بیٹھتے ہیں، بغیر عذر کے یہ مسجد کے باہر نکلا ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح عورت نے مسجد بیت میں اعتکاف کیا ہے، گھر کے اندر جو مسجد بنائی ہے، اگر وہاں پر بھی بغیر عذر کے وہ باہر نکلی ہے، اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا ہے، اگرچہ وہ گھر کے اندر ہی چلتی پھرتی رہی۔ یہ مرد بھی جو مسجد کے اندر اعتکاف سنت میں بیٹھا ہے، ابھی کیا کرتے ہیں؟ روزہ افطار کیا، معتکف جی جو کھانا دینے کے لیے آیا اس کو کہہ دیا ہے کہ حقہ لے آنا یار، روزہ افطار کر لیا، نماز پڑھ لی، باہر بیٹھ کر حقہ پی لیا، سگریٹ پی لیا، روزہ ٹوٹ گیا ہے، اعتکاف ٹوٹ گیا ہے۔ مسائل کو سمجھیں ذرا۔ کچھ دوست احباب کہتے ہوں گے مفتی صاحب آپ نے پہلے کیوں نہیں دسیا؟ ہر مسئلہ موقع محل دے اتے نسبت نال دسیا جاندا ہے۔ اگر معتکف آدمی سگریٹ پینے کی نیت سے مسجد سے باہر نکلا ہے، اعتکاف ٹوٹ گیا ہے۔ حقہ پینے کی نیت سے مسجد سے باہر نکلا ہے، اعتکاف ٹوٹ گیا ہے۔ نسوار رکھنے کی نیت سے مسجد سے باہر نکلا ہے، اعتکاف ٹوٹ گیا ہے۔ بغیر حاجت کے نہانے کے لیے مسجد سے باہر نکلا ہے، اعتکاف ٹوٹ گیا ہے۔ اب تو گرمیاں آتی ہیں، یا گرمیاں بہت زیادہ ہیں، یار ہمارے کپڑے خراب ہو گئے، نہا لیں، اعتکاف ٹوٹ گیا ہے۔ سمجھے مسئلے کو، نبی کی شریعت ایسا نہیں ہے پہرا دیتی ہے ہر موڑ پہ۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ہر جناب علی 2 مقبول حج کا ثواب گھر کے اندر مل رہا ہے، ایسے تو نہیں مل رہا بغیر پیسے سے۔ 2 مقبول حج کا ثواب اور 2 مقبول عمرے کا ثواب گھر میں بیٹھ کر ملتا ہے، ایسے مل رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، جب چاہ مسجد سے باہر نکل گئے گپ شپ لگانے کے لیے، جب چاہ مسجد کے اندر آ گئے، جی چاہ تو سگریٹ پینے کے لیے باہر چلے گئے، جی چاہ تو نسوار رکھنے کے لیے باہر چلے گئے، جی چاہ تو حقہ پینے کے لیے باہر چلے گئے، جی چاہ تو نہا لیا۔ شہروں کے اندر تو کوئی ایسا نظام بنے، ہم گزار کر ہیں وہاں جو نوجوان طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں وہ کریمیں لے کر جاتے ہیں، رات کو کریم لگاتے ہیں تاکہ جب آخری رات گھر جائیں تو گھر والے کہیں نور بڑھا ہے چہرے پہ۔ یاد رکھیے گا، ایسی چیز بھی مسجد کے اندر لگانا منع، اجازت نہیں ہے نبی کی شریعت میں۔ مسجد اعتکاف معتکف آدمی کو مسجد سے اگر نکل سکتا ہے تو وہ دو وجوہات ہیں بس، ان 2 وجوہات کی بنا پہ وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔
اگر ان کے علاوہ تیسری اور کوئی وجہ بھی بنی مسجد سے باہر چلا گیا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نہیں سمجھ آیا بابا جی؟ ہاں تسی حکا پیندے ویک دے ہو گے معتکفین یا سگریٹ پیندے؟ توجہ کرو ذرا۔ اچھا، دو عذر کی وجہ سے معتکف آدمی مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے حاجت طبعی، کہ جو چیز مسجد کے اندر پوری نہیں ہو سکتی اس کی حاجت، جو مسجد کے اندر اس کی حاجت پوری نہیں ہو سکتی، اس حاجت کے لیے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو پخانہ آیا ہے، مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ پیشاب آیا ہے، یہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ استنجا کرنا ہے، یہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ وضو اور غسل کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر وضو ٹوٹ گیا ہے یا غسل کی ضرورت ہے، ضرورت مطلب اس پر فرض ہے غسل، تب یہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ ایسے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نہیں نکل سکتا مسجد سے، نکلے گا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے۔ مسئلہ نہیں سمجھ آیا یار؟ میں ایک بڑے آسان انداز دے نال تانوں سمجھا رہی ہوں، ایک تدریسانہ انداز نہیں سمجھ آ رہی۔ اگر ایسے نہانے کے لیے مسجد سے باہر نکلا ہے، گرمی کی شدت ہے جی، جسم سے جی بدبو آ رہی ہے جی، یا سو بہانہ پسینہ آ رہا ہے جی، مسجد سے باہر نکلا ہے، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ ہاں نہانا اس پر فرض تھا، احتلام ہو گیا ہے، اب نکل سکتا ہے۔ اب نکلے گا تو کس طریقے سے نکلے گا؟ سب سے پہلے مسجد کے اندر یہ تیمم کرے معتکف آدمی۔ تیمم کس طریقے؟ مسجد کی مٹی ہے، مسجد کی مٹی پر ہاتھ لگائے گا، اس طرح ہاتھ جھاڑ کر منہ پر مار لے، پھر ہاتھ مارے اس طرح جھاڑ کر بازو پہ باندھ لے، یہ جناب تیمم ہو گیا ہے۔ اب مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے مسجد سے باہر نکلنے کا؟ دو پاک کپڑے ہوں، ایک کپڑے کو بچھائے، اس کے اوپر چلتا جائے، جب اس کے آخری کونے پہ پہنچے پچھلا کپڑا اٹھا کر اس کو آگے پھیلا دے، اس کے اوپر چلتا ہے، پھر پچھلا اٹھا کر اس کو آگے پھیلا دے۔ اس طریقے سے وہ مسجد سے باہر نکلے۔ ایسے بھی نہیں ہے کہ اطلاع ہوا ہے تو وہاں سے بس بھاگتا گیا مسجد سے باہر۔ مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ بلکہ صاحب بہار شریعت یہ ایک بات اور بھی لکھتے ہیں کہ اگر غسل یا وضو مسجد کے اندر ہو سکتا ہے اس کا، پھر بھی مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، اگر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد کے اندر سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی بڑا سا برتن ہو، بڑا برتن ہو، اس برتن کے اندر بیٹھ کے یہ وضو کرے کہ وضو کی چھینٹیں مسجد کے فرش پہ نہ جائیں۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اسی طرح نہانا چاہتا ہے، بڑا برتن ہے اس کے پاس کہ وضو کے غسل کی چھینٹیں نہ جائیں، پھر بھی یہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں اگر یہ چیزیں اس کے پاس نہیں آئیں، وضو اب کرے گا تو ظاہری بات ہے مسجد کے فرش پر پانی جائے گا، اب یہ جائے مسجد سے باہر وضو اور غسل کے لیے، اس حال میں یہ جا سکتا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں یہ پہلی حاجت کہ معتکف آدمی پیشاب کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، پخانہ کے لیے بھی مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اور استنجا کے لیے ظاہری بات ہے جب پیشاب پخانہ کرے گا استنجا کر کے آئے گا، وضو یا غسل فرض ہے تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو شرعی حیثیت ہے جس کی وجہ سے معتکف آدمی مسجد سے باہر جا سکتا ہے، مثال کے طور پر جس مسجد میں بیٹھا ہے اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، اس مسجد میں نہیں ہوتی،
یہ اب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، تو اب یہ جائے گا اس طریقے سے کہ مسجد سے نکلے، اس مسجد تک جاتے 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 صرف اس کے پاس اتنا ٹائم بچا ہو کہ سنتے پڑھ لے، بس وہاں بیٹھ کر تقریر نہیں سن سکتا خطیب کی، معتکف آدمی۔ مسئلے کو سمجھیے گا ذرا بابا، نبی کی شریعت ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ جاتے جاتے اتنا ٹائم بچ جائے اس کے پاس کہ سنتے پڑھ لے، وہاں فرض پڑھ کر واپس اس مسجد میں جی اگر کسی کے ساتھ اس نے اپنی مسجد کے اندر جہاں اعتکاف پہ بیٹھا ہے اسی کے ساتھ فضول بات کیا ہے یا بہر کیا ہے، اعتکاف ٹوٹ گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے اپنی کلکی سے نکلا، ساتھ والی کلکی میں چلا گیا، سنا حال یارا کتنے رہندا رہی ہیں یار، تسی کیڑا کم کا، یہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں نا جی، حال احوال تقسیم ہو رہا ہے نا، اعتکاف ٹوٹ گیا ہے۔ معتکف آدمی یہ بھی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب معتکف آدمی تو بس چپ کر کے ہی رہ جائے، اگر بولے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہ بھی گل غلط ہے۔ بلکہ بولے، کیا بولے گا؟ یا رب کا قرآن پڑھے، ذکر اذکار کرے، سمجھ نہیں آئی، یا کوئی کتاب پڑھے یا کوئی بیان سنے، یہ کام کر سکتا ہے۔ اگر ایسے فضول بات اس نے کی ہے، اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا ہے جی جی۔ دوسری حاجت کے لیے، دوسری یہ حاجت ہے، معتکف آدمی باہر نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، اور جمعہ بھی اس طریقے سے پڑھے گا۔ مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ اگر یہ قضائے حاجت کو گیا ہے، پیشاب کرنے کے لیے گیا ہے، پخانہ کرنے کے لیے، تو فوراً واپس آئے، کسی سے نہ بات چیت نہ کرے۔ اگر کسی سے بولے گا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بات نہیں سمجھ آئی جی؟ اگر جمعہ قریب کی مسجد میں ہوتا ہے تو پھر قریب والی مسجد میں ہی جائے، وہاں سے ہی اذان ثانی سے پہلے یہ سنتے پڑھے، بس فرض پڑھ کر واپس آ جائے۔ کسی سے بات چیت کرے گا، اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا ہے جہاں جماعت ہی نہیں ہوتی، اب اس مسئلے کو سمجھیے گا ذرا، جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت ہے، یہ بہار شریعت والے نے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب علی کاتب سے غلطی ہوئی ہو، بہار شریعت والے جس نے لکھا ہے کاتب سے غلطی ہوئی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دعوت اسلامی کی چھپی ہوئی کتاب ہے جو میرے سامنے پڑھی ہے، کچھ علماء کا یہ بھی مسئلہ ہو، انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہو۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو فتویٰ ہے نا، ہم پر ماننا وہ واجب ہے۔ مسئلہ اس کو ذرا سمجھیں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اگر اپنے محلے کی ایسی مسجد میں اعتکاف کیا ہے جہاں جماعت نہیں ہوتی، تو اب جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں ہے اس کو۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت اس کو نہیں ہے، بلکہ افضل یہی ہے کہ اسی مسجد میں تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھے، مولا اس کو جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ جی اسی جگہ پہ جہاں اعتکاف پہ ہے مسجد میں، وہاں پر اب تنہا کھڑے ہو کر یہ نماز پڑھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جد الممتار ایک حاشیہ لکھا، کتاب الصوم باب الاعتکاف کے اندر، جلد 3 صفحہ نمبر 288 پر
اس مسئلے کو وضاحت فرمائی ہے کہ اگر ایسی مسجد میں بیٹھا ہے کہ جہاں جماعت نہیں ہوتی، وہاں یہ شخص جماعت کے لیے مسجد سے باہر نہ نکلے بلکہ وہیں پہ تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے۔ جی ہاں نا، جس کو ثواب کی ضرورت ہے نا، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو حرص رکھتا ہے ثواب کا۔ مسئلہ صحیح سمجھا دو، آگے بیٹھے نہ بیٹھے ان کی مرضی ہے۔ یہ تو نہ کریں کہ آپ جناب کوئی بیٹھے گا نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھن، انہوں دی مرضی ہے، اور ساڈا کام ہے سیدھا گل کر دینا، کوئی اگے سمجھے نہ سمجھے۔ یہ مولوی نہ سوچے کہ بھئی یار اتنی پابندیاں کرو تو کوئی نہ بیٹھے گا۔ مولوی دا کام ہے دین اسلام دسنا، حق سچ جڑا گل ہے وہ دسنا، وہ دس دے بس گل ختم ہو گئی۔ اگر اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا خود بیٹھ جائے۔ اس کو جو اتنی اسلام کی ضرورت ہے مولوی صاحب کو، مولوی پر بھی تو اعتکاف ہو سکتا ہے، اس پر نہیں سنت واجب یہ نہیں ادا کر سکتا کہ مولوی نہیں بیٹھ سکتا، خود بیٹھ جائے۔ اگر کوئی نہیں بیٹھتا خود بیٹھ جائے، لیکن جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ واضح طور ہونا چاہیے، وہ سامنے ہونا چاہیے۔ معتکف آدمی ایسا ہے کہ اگر جس مسجد کے اندر یہ بیٹھا ہے وہ مسجد گر گئی ہے کسی وجہ سے، یا کسی نے مجبوراً اس کو اس مسجد سے نکال دیا ہے، یہ اٹھ کر چلا گیا، حالانکہ اس کو اٹھنا نہیں چاہیے، کوئی بھی مجبور کرتا ہے، یا مسجد گر گئی ہے، یہ یہاں سے اٹھ کر دوسری مسجد کے اندر چلا گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا ہے۔ مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ جی ہاں، کتے جانا ہے؟ جی ہاں، اب مسئلے کو سمجھیں ذرا۔ ایک آدمی معتکف تھا، اعتکاف پہ بیٹھا ہے، پیشاب کرنے کے لیے باہر گیا، آگے قرض خواہ تھا جس کا اس نے قرضہ دینا تھا، اس نے روک لیا، بابا میرا قرضہ تھا دے، تو اعتکاف تے بیٹھ گئے، اگر ادھر نال اتھے رک گئے ادھر اعتکاف ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ وہاں پہ رک گیا، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے۔ یعنی اعتکاف ایک ایسی چیز ہے، اگر کوئی شخص باہر ڈوب رہا ہے، اب میں مسئلہ سمجھاتا ہوں، شرعی مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، سمجھیں ذرا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں کہ جو نبی کی شریعت کی جو فقہ کی کتابیں، تمام فقہ کی کتابوں کا ایک نچوڑ ہے،